السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں۔ یہ آج ہماری 5ویں کلاس ہے، تو مسائل زکوٰۃ کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے۔ تو سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو، سونا چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں کہ چاندی ہے تو 612 گرام اور سونا ہے تو 87 گرام۔ تو سونا چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے ایک تو۔ دوسرا کیش پر، نقد پیسے پر۔ نقد پیسہ چاہے اپنے پاس رکھا ہوا ہو، چاہے گھر میں رکھا ہوا ہو، اور چاہے بینک میں جمع ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ اور نصاب کتنا ہے؟ یعنی اتنا کیش ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا اماؤنٹ ہے جس سے آپ 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز ہے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جانوروں کی جو ہے اپنی ایک مقدار ہے، ایک گنتی ہے، اس تعداد کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اونٹ ہوتے ہیں تو 5 اونٹ ہوں، اور بھینسیں ہوں تو 30 بھینسیں ہوں۔ اس کے بعد پھر اس میں الگ ترتیب ہے، لیکن چونکہ آج کل ظاہر بات ہے ہم لوگ کوئی اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں بھینسیں یا جانور کوئی پالتا نہیں ہے، تو اس لیے جانوروں سے متعلق زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ اب تقریباً لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان پر زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ چوتھی جو چیز ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کا سامان، تجارتی مال، کسی بھی چیز کی تجارت ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ بزنس کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تو جو بھی سامان آپ کے پاس ہے، چاہے مان لیجیے آپ کپڑے کا بزنس کریں، آپ جوتوں کا بزنس کریں، ٹھیک ہے، آپ جو بلڈنگ مٹیریلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بزنس کریں، آپ کوئی چیز خرید کے بیچتے ہیں، تو جو سامان تجارت ہے، یا آپ مان لیجیے جنرل اسٹور ہے آپ کا، تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جو سامان آپ کی دکان میں ہے اس سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی جنرل اسٹور کسی کا ہے تو اس کی دکان میں جتنا بھی سامان موجود ہے اس سامان کا ایک اندازہ لگا لیا جائے بھائی کتنی قیمت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سامان کا کی زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ ایسی اگر کپڑے کی دکان ہے کسی کی تو وہ یہ اندازہ لگا لے، ظاہر بات ہے ایک ایک پیس نکال کے گننا تو ضروری نہیں ہے نا، وہ تو بہت مشکل اور تکلیف دہ چیز ہو جائے گی، تو بس ایک اندازہ لگا لے الطب کہ بھائی جو ہے میری دکان میں کتنے کا مال ہوگا، اور تھوڑا زیادہ کر کے اندازہ لگائے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے کم نہ رہ جائے، تو ایک رینڈملی ایک اندازہ لگا لے، اپنا حساب ہر دکاندار کے پاس ہوتا تقریباً، کبھی میری دکان میں جو ہے مان لو 50 لاکھ کا مال ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اندازہ لگا کے پھر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونے چاندی میں ایک مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ جو خواتین کا زیور ہوتا ہے، بہت ساری خواتین یہ بات کہتی ہے کہ ہم پہنتے نہیں ہیں زیور، کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ جو مسلک ہم لوگ فالو کرتے ہیں فقہ حنفی، اس کے مطابق زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لہذا خواتین کو اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، ضروری ہے ان پر۔ اور ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ان کی ذمہ داری، خواتین کی ذمہ داری ہے، ان کے شوہروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گی، شوہر گناہ گار نہیں ہوں گے، شوہر سے سوال جواب نہیں ہوگا۔
ہاں اگر کوئی شوہر اپنی مرضی سے ادا کر دے ان کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرتا ہے تو پکڑ جو ہے وہ شوہر کی نہیں ہوگی، اس عورت کی ہوگی جس کے پاس زیور ہے، جو مالک ہے اس کی. اور ایک مسئلہ یہ بھی عورتیں پیش کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس زیور ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں، ہم کماتے تو ہیں نہیں، تو ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو دیکھیے ہر خاتون کے پاس، ہر عورت کے پاس جو ہے مختلف چیزوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ رقم آتی رہتی ہے. کچھ پاکٹ منی شوہر دیتے ہوں گے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو والد صاحب دیتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بھائی وغیرہ دیتے ہوں گے. اور عام طور پہ جو زیور ہوتا ہے وہ شادی شدہ عورتوں کے پاس ہی ہوتا ہے، تو ان کو شوہر دیتے ہیں، ان کے میکے سے ملتا ہے کچھ نہ کچھ، تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس پیسہ آتا رہتا ہے. تو اسی پیسے میں سے بھائی ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے. جو پیسہ وہ اپنی اور چیزوں میں خرچ کرتی ہے اسی کا جو ہے وہ حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گی. اور اگر مان لیجیے کسی کے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، پیسہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو بھائی وہ اپنے سونے کی کوئی چیز جو ہے چاہے بیچے، اس کو توڑوائے، لیکن زکوٰۃ نکالنا اس پر ضروری ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ تمہارے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، وہ کم ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. جو چیز آپ کے دل میں لگی ہوئی ہے، جس میں دل اٹکا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے. تو بہت ساری خواتین اس سلسلے میں کوتاہی کرتی ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں، تو وہ بہت غلط کام کر رہی ہیں، ان سے باز پرس ہو سکتی ہے. تو ضرور جو ہے زکوٰۃ ادا کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں، چاہے وہ کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جو انسان کے استعمال کے لیے ہے. ٹھیک ہے، زیورات کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں، زیورات تو استعمال کے ہیں تب بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چاہے کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ ایسا سمجھ لیں جو چیزیں ہم نے ذکر کی جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بچی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ رہنے کے گھر ہیں، کتنے بھی قیمتی گھر کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کارخانہ ہے اور کارخانے میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو جو مشینیں ہیں، انجن ہے، جنریٹر ہے، ٹھیک ہے، اور جو مشینیں ہیں، ان مشینوں کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو مال آپ تیار کرتے ہیں، جو کچا مال ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، چونکہ وہ تو آپ تیار کر کے آگے سیل آؤٹ کریں گے، بیچیں گے، اس سے آپ پیسہ کمائیں گے. لیکن جو مشینیں ہیں، مشینوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس جو ہے مان لی 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشینیں لگ رہی ہیں آپ کے کارخانے میں، آپ کی فیکٹری میں 50 لاکھ کی، ان کی قیمت 50 لاکھ ہے، تو آپ کو صرف زکوٰۃ جو ادا کرنی ہوگی وہ ان 10 لاکھ روپے کی ادا کرنی ہوگی جو آپ کے پاس ہیں. ان 50 لاکھ مشینوں کی جو قیمت ہے، ان پر آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے. اسی طرح کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور سواری کے کوئی پہلے جانور ہوا کرتے تھے، آج کل ٹیکسی وغیرہ آپ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کئی ٹیکسیاں ہیں، رکشے ہیں بہت سارے کسی کے پاس، ان چیزوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. ہاں جو ٹیکسی اگر آپ کی چل رہی ہے اس سے کرایہ وصول ہو رہا ہے، رکشے آپ کے چل رہے ہیں اس سے کرایہ وصول ہو رہا ہے، یا گھر آپ کے ہیں اور ان گھروں کو آپ نے رینٹ پہ اٹھا رکھا ہے، ان سے کرایہ آ رہا، تو ان چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ، یعنی اصل چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کرایہ آ رہا، جو انکم ہو رہی ہے، اس انکم پر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ انکم جو ہے آپ کے پاس اس ڈیٹ میں موجود رہتی ہے جس ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے اگلے مسئلے میں. تو یہ بات ہمارے ساتھ مطلب کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے پلاٹ لے کر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ جو مکان ہیں آپ کے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مکان چاہے آپ کے پاس 2 بھی کیوں نہ ہو، 3 بھی کیوں نہ ہو، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی مکان اس لیے خریدا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آج خرید لو کل کو بیچیں گے، ہم اس سے پروفٹ کمائیں گے، تو پھر اب وہ جو مکان ہے وہ اب تجارت کے لیے ہو گیا، وہ کاروبار کے لیے ہو گیا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن ویسا آپ کے 2-3 گھر ہیں، آپ نے کرایہ پہ اٹھا رکھے ہیں، بیچنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے،
کرایہ کا ارادہ ہے, رہنے کا ارادہ ہے, بچوں کے لیے آپ نے خرید رکھے ہیں, تو پھر ان کے اماؤنٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے, ان کی قیمت پر, ان کی جو کوسٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو انکم ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسے جو پلاٹ آپ نے خرید رکھے, تو اگر پلاٹ آپ نے اسی لیے خریدا ہے, نیتی آپ کی یہ خریدتے وقت کہ میں 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کو بیچوں گا, آج میں 10 لاکھ کا خرید رہا ہوں تو یہ 50 لاکھ کا بکے گا, تو آپ اس کو بزنس پرپس سے خرید رہے ہیں, تو پھر اس پلاٹ کی قیمت پر, اس کی کوسٹ پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی. پھر آپ جب اپنی تمام چیزیں شامل کریں گے, سب کا حساب لگائیں گے, تو پھر اس پلاٹ کی قیمت کا حساب لگائیں گے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش ہے, 10 لاکھ کا آپ کے پاس سونا چاندی ہے, تو 20 لاکھ یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو پلاٹ خرید رکھا ہے بزنس پرپس سے, وہ بھی مان لیجیے 20 لاکھ کا ہے, تو پھر آپ 40 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اگر آپ نے پلاٹ ویسے خریدا کہ گھر بنا لیں گے یا بچوں کو دے دیں گے یا بعد میں چل کے دیکھا جائے گا, تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو اگر پکی نیت ہے بیچنے کی خریدتے وقت, تب زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر خریدتے وقت نیت پکی نہیں ہے بیچنے کی, ڈاماڈول ہے معاملہ کہ گھر بھی بنا سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں, یا اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور یہاں اب نیت کیا ہے آپ کی, یہ آپ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میری نیت تو کچھ اور ہے, کیونکہ نیت میں کوئی چوری نہیں ہو سکتی, نیت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. آپ انسانوں سے چھپا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے بزنس پرپس سے خریدا ہے تو آپ جانتے ہیں اندر سے کہ آپ نے کیوں خریدا ہے, اور اللہ کو بھی معلوم ہے, اس لیے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. تو یہ 2 مسئلے ہوئے, کن چیزوں پر ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے پر. اس مسئلے کو تھوڑا ذرا سمجھ لیجئے کلیئر کر کے, اس میں لوگ بہت ہی کنفیوز رہتے ہیں. سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 1 روپیے پر سال گزر گیا ہو. یہ آپ کی دکان ہے تو دکان میں جو ہے ہر سامان پہ پورا سال گزر گیا ہو, یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ صاحب نصاب بنے, ظاہر بات ہے آدمی زندگی میں کبھی نہ کبھی پہلی مرتبہ تو صاحب نصاب بنتا ہے. تو جب آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تو کیا تاریخ تھی, یعنی کس تاریخ میں آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی جو نصاب کے برابر ہوتی ہے. اور نصاب کیا ہوتا ہے یہ ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے سبق میں. تو جب پہلی مرتبہ آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی جو نصاب کے برابر ہے, ہم سپوز کر لیتے ہیں فرسٹ رمضان کو, پچھلے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو مان لیجئے آپ صاحب نصاب بنے, ٹھیک ہے. آپ کو مان لیجئے ہم مانتے ہیں 1 لاکھ روپے نصاب کی قیمت ہے, ٹھیک ہے. باقی تو آپ جب نکالے تو پتہ کر لیں کتنی قیمت چل رہی ہے, 52.5 تولے چاندی کتنے کی ہو رہی ہے, لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو مان لیجیے 1 رمضان کو پچھلے سال آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے, اور اس کے بعد اب جو یہ رمضان آیا, اس رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے, زیادہ ہی زیادہ ہے. اور پورا جو درمیان سال گزرا ہے, اس 20 سال میں کبھی بھی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوئے, زیادہ کتنے بھی ہو گئے. تو گویا کہ آپ کو نصاب بنے ہوئے, صاحب نصاب ہوئے 1 سال پورا گزر گیا ہے. تو جب یہ رمضان جو آئے گا, اس کی جو پہلی تاریخ آئے گی, اس پہلی تاریخ میں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوگا, جتنی بھی دولت ہوگی, جتنی بھی تمام چیزیں ہوں گی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, آپ ان تمام چیزوں کا حساب لگائیں گے. چاہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے پاس 10 دن پہلے آئی ہوں, 5 دن پہلے آئی ہوں, 1 مہینے پہلے آئی ہوں, ہر چیز پہ پورا سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا ہو. تو پچھلے رمضان کو پہلی تاریخ میں آپ صاحب نصاب بنے تھے, اور اب اس رمضان کی پہلی تاریخ میں بھی آپ صاحب نصاب ہیں. تو اب پریزنٹ ٹائم میں آپ کے پاس مان لیجئے 5 لاکھ روپے ہیں کیش, آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا, 15 لاکھ ہو گئے. آپ کی کپڑے کی دکان ہے, 20 لاکھ روپے کا اس میں سامان رکھا ہوا ہے کپڑے کا, یہ 35 لاکھ روپے ہو گئے. تو آپ 35 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. چاہے جو کپڑا آپ کی دکان میں ہے اس میں سے کچھ کپڑا آپ کے پاس ابھی 10 دن پہلے آیا ہو دکان میں, چاہے جو پلاٹ آپ کے پاس ابھی ہے وہ آپ نے 20 دن پہلے, مہینہ پہلے خریدا ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو سال دیکھا جاتا ہے,
صاحب نصاب بننے پر. کیونکہ اگر یہ کیا جائے کہ بھئی ایک ایک چیز پر سال گزر گیا ہو تو پھر تو آدمی جو ہے بیچارہ پوری زندگی اسی میں لگا رہے گا. اب جو دکاندار ہے تو ان کی دکان میں تو روزانہ سامان آتا ہے, روزانہ جاتا ہے, تو پھر اس کو جو ہے اگر 4 بندے دکان میں ویسے ورکر چاہیے ہوں گے کام کرنے والے, تو 4 ہی بندے اس کو چاہیے ہوں گے حساب لگانے والے. تو یہ تو آدمی مر جائے گا ٹینشن میں. اسلام نے اتنی ٹینشن نہیں دی ہے. بیچ میں کتنا پیسہ آپ نے کمایا, کتنا آپ نے خرچ کیا, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہاں سے آیا کہاں گیا اس کا کوئی آپ کو حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس جس تاریخ میں پہلی بار آپ صاحب نصاب بنے تھے اس تاریخ کو یاد رکھیے, اور جب پورا سال گزر جائے اس تاریخ میں, اس تاریخ پر, تو پھر دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. تو جتنا بھی ہو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. 20 سال میں کہاں سے آیا کہاں گیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دکان میں کتنا سامان آیا کتنا آپ نے بیچا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں تو کتنا کرایہ آیا کتنا گیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیکسیاں چل رہی ہیں کرائے پر تو کتنے آپ نے پیسے کمائے اور کتنے خرچ کر لیے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب موجودہ تاریخ میں جس تاریخ میں آپ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے اس وقت آپ کے پاس کتنی دولت موجود ہے یہ آپ دیکھیں گے, اور وہ تمام چیزیں آپ کاؤنٹ کریں گے, حساب لگائیں گے تمام چیزوں کا جن جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, یعنی کیش پر بھی, سونے چاندی پر بھی, اسی طرح جو ہے پلاٹ پر بھی اگر آپ نے بزنس کے پرپز سے خرید رکھا ہے, اور کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری جو سامان ہے اس پہ بھی تمام چیزوں کا آپ حساب لگائیں گے اور پھر اس کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کر دیں گے. ایک بہت اہم مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ جو سامان کا جو حساب لگایا جاتا ہے وہ سب کا الگ الگ حساب لگایا جاتا ہے. یعنی کس کا سامان ہے, ہر ایک کا مالک کون ہے, یہ الگ الگ ہونا چاہیے اور ہر ایک کا حساب الگ الگ لگے گا. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مالک والد صاحب ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مالک والدہ صاحبہ ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مالک آپ ہیں یعنی بیٹے ہیں ان کے. تو تینوں کو ہم ملائیں گے نہیں, باپ کا حساب الگ ہوگا, یہ دیکھا جائے گا کہ والد صاحب کے پاس جو ٹوٹل چیزیں ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں, ان کا کیا حساب ہے, نصاب کے برابر ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو والد صاحب اپنی الگ ادا کریں گے, والدہ صاحبہ کا الگ دیکھا جائے گا, آپ کا الگ حساب دیکھا جائے گا, اور اگر آپ کی بیوی ہے بیوی صاحبہ کا الگ دیکھا جائے گا, سب کا حساب الگ الگ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اسلام میں جو ملکیت ہوتی ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری بھی الگ الگ ہے. عام طور پہ ہم لوگوں کے گھروں میں جو ہے معاملات کلیئر نہیں ہوتے ہیں, سب گڑبڑ چل رہا ہوتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. معاملے بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ شادیوں میں زیورات بنتے ہیں تو بہت سے گھروں میں یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ بھئی زیور کا مالک کون ہے, کہ جو بہو آئی ہے گھر میں وہ مالک ہے یا ابا مالک ہے کہ اماں مالک ہے, کون مالک ہے, یہ کلیئر نہیں کرتے لوگ, اور پھر گڑبڑ ہوتی ہے, پھر زکوٰۃ کون ادا کرے گا. تو بھائی معاملہ کلیئر رہنا چاہیے کہ مالک کون ہے. ایسی اگر کوئی دکان ہے تو دکان کا کون مالک ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو پروفٹ ہو رہا ہے, جو پیسہ آ رہا ہے, انکم ہو رہی ہے, وہ کس کی ہے, کیا اس میں کتنا پرسنٹ ہے, کس کا کتنا شیئر ہے. تو یہ ہماری جو انکم ہے یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے تاکہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بہت صاف ستھرا باقی رہے, کیونکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہمارے عام طور پر جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے اور رمضان میں حساب لگاتے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر شخص کی جو زکوٰۃ نکلے گی ظاہر سی بات ہے وہ اس کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے نکلے گی. بھئی آپ پہلی مرتبہ کب صاحب نصاب بنے, تو جس مہینے میں جس تاریخ میں آپ بنے اگلے سال کو اسی مہینے کی اس تاریخ میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی, تو حساب آپ کو اسی تاریخ میں لگانا ہے. بھئی کوئی محرم کی مان لیجیے کسی تاریخ میں صاحب نصاب بنا ہوگا, تو اب جب محرم آئے گا تو اسی تاریخ میں وہ حساب لگائے گا. کوئی رمضان میں بنا ہوگا تو وہ رمضان سے حساب لگائے گا. کوئی شعبان میں بنا ہوگا صاحب نصاب پہلی بار تو وہ شعبان میں حساب لگائے گا. یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں جو ہے حساب لگایا جائے, حساب اسی تاریخ میں لگایا جائے گا. البتہ پھر جو آپ نے حساب لگا لیا, کبھی ٹوٹل آپ کے پاس 20 لاکھ روپے بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور 20 لاکھ کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے, تو 20 لاکھ کی زکوٰۃ جو نکلے گی وہ تقریباً 25 کتنی ہو رہی ہے, 12.5 ہوتی ہے. آپ نے حساب لگا لیا کہ میرے اوپر 25,000 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں. اب آپ ادا کبھی بھی کر سکتے ہیں, وہ آپ چاہے بعد میں دیتے رہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن حساب آپ کو اسی تاریخ میں لگانا, ڈیٹ بائی ڈیٹ. یہ بات بہت اچھی طرح واضح رہنی چاہیے. اب چوتھا ایک مسئلہ اور ہے, یہ تو ایک ہی چیز میں کئی مسئلے آ گئے.
تو بہرحال چوتھا ہو یا پانچواں ہو نمبر ہمیں اب یاد نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم مسئلہ اب یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے جو بھی غریب ہے، فقیر ہے، کمزور ہے، جس کے پاس نصاب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا کوئی شخص ہے جس کی حالت بہت اچھی تھی، بہت پیسے والا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، گھر بھی بہت اچھا، گاڑی بھی بہت اچھی ہے، لیکن اب جو ہے بیچارے کا حالت خراب ہو گئے اور اس پر قرضہ ہو گیا ہے۔ تو اگرچہ گھر اس کا 50 لاکھ کا ہے، گاڑی اس کے بعد 20 لاکھ کی ہے، لیکن قرضہ ہو گیا ہے، برے حالات چل رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے، وہ اپنا قرضہ ادا کر دے اس سے، تو قرض دار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، اور کن کو نہیں دی جا سکتی وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ پہلے سن لیجئے جن کو نہیں دی جا سکتی۔ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، ماں کو، باپ کو، اور اوپر چلے جائیے، ٹھیک ہے، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، یعنی وہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، چاہے وہ ددیال کے ہمارے ہوں چاہے ننیال کے ہوں، یعنی باپ، دادا، پردادا، ایسی ماں اور نانی، پر نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو ہم سے پیدا ہوئے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ٹھیک ہے، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ بس یہ ہے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی جو ہمارے ماں باپ ہیں اور اوپر والے جو دادا وغیرہ ہیں ان کو ہم نہیں دے سکتے، اپنی اولاد میں نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہوئے، سگے بھائی، سگی بہن، چچا، خالو، پھوپا، ماموں، بھتیجا، بھتیجی، کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا چاہیے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ضرورت مند ہونے چاہیے، فقیر غریب ہونے چاہیے، ان کے پاس نصاب کے برابر دولت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو ثواب ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے کا، کہ ہم نے رشتہ داروں کا خیال کرا، اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں، تو صلہ رحمی کا ثواب ہے، اور دوسرا ثواب ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ہے ثواب، تو یہاں پر ڈبل ثواب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ضرورت مند ہیں، ان کو پھر زکوٰۃ دیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کسی کو دے تو یہ بتا کے دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ آپ ان کو ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر، عیدی کے نام پر، کسی بھی نام پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی اپنی نیت ہونی چاہیے جس وقت آپ نکال رہے ہو کہ میں زکوٰۃ کی رقم سے دے رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو چیز ان کو دے رہا ہوں، کپڑے دے رہا ہوں، کچھ بھی دے رہا ہوں، یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ صرف رقم کی شکل میں، پیسے کی شکل میں نہیں دینی ضروری ہے، بلکہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں دے سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں۔ آپ غلہ خرید کے دے سکتے ہیں، آپ کپڑے خرید کے دے سکتے ہیں، آپ جو ہے اگر مان لیجئے کوئی آپ کا بہت قریبی عزیز ہے جس کے پاس گھر بیچارے کے پاس نہیں ہے، تو آپ کوئی گھر بنا کے زکوٰۃ کی رقم سے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن جب اس کو آپ گھر دے دیں تو اس کو مالک بنانا ضروری ہوگا، یہ نہیں کہ پھر اس میں آپ کی بھی چل رہی ہے، پھر آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اس کو گھر آپ نے دے دیا، وہ مالک ہو گیا، وہ جو چاہے کرے۔ ایسی جو آپ نے اس کو سامان دیا ہے، کپڑے دیے ہیں یا پیسہ دیا ہے، تو وہ جو بھی آپ نے اس کو دیا ہے وہ اس کا مالک ہے، پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ ایسا خرچ کرو، ویسا خرچ کرو، یا یہ کرو یا وہ کرو۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، جو سامنے والے کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ موٹر سائیکل کی شکل میں دے دیجیے۔ کوئی آپ کا عزیز ہے، بیچارہ بچہ ہے، کوئی اسکول پڑھنے جاتا ہے، دور جاتا ہے، سائیکل نہیں ہے، آپ سائیکل دے دیجیے، اس کو گفٹ کے طور پہ دے دیجیے۔ کتابیں دے دیجیے بچے کو اسکول کی لے کے، تو کسی بھی شکل میں آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں، پھر جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں، محلے کے ہیں، ان کو دیں۔ مدرسوں میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جو غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ مسجد وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد میں جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، تعمیر وغیرہ ہوتی ہے، مسجد کے جو خرچے ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی بنیادی فائدہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ صرف غریب کو دی جا سکتی ہے جو ضرورت مند ہے۔ مدرسوں میں بھی جو زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے وہ تعمیرات میں خرچ نہیں ہوتی ہے،
بلکہ وہ غریب بچوں کی فیس پر اور ان کی تعلیم پر خرچ ہوتی ہے. بہرحال اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نے حساب لگا لیا کہ بھئی میرے پاس جو ہے مان لیجئے اس تاریخ میں، جس تاریخ میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، میرے پاس تمام چیزیں ملا کے جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کی قیمت کی بنتی ہیں، تو وہ آپ کو 25 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آپ نے حساب لگا لیا کہ بھئی 25 لاکھ کی زکوٰۃ مان لیجئے اتنی بنتی ہے. اب اندازہ کے حساب سے آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے تقریباً 32,500 روپے ٹوٹل. تو آپ کو 32,500 روپے نکالنے. اب یہ ایک ساتھ نکالنے ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جب آپ کو کوئی ضرورت مند ملتا رہے آپ اس کو دیتے رہے. آج آپ نے 5,000 دے دی کسی کو، کل کو آپ نے 2,000 دے دیے، پھر 2 مہینے کے بعد کوئی آپ کو ملا، اس کو آپ نے 5,000 دے دیے. آپ نوٹ کرتے جائیں، حساب لگاتے جائیں، تو جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آئے آپ اس کو دے سکتے ہیں. ایک ساتھ نکالنے ضروری نہیں ہے. اسی طرح آپ زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ پر زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کی، وہ ہے مان لیجئے 15 رمضان. ٹھیک ہے، 15 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کی تاریخ یہ ہے نکالنے کی. اب رمضان سے 2 مہینے پہلے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم پہلے بھی دے سکتے ہیں. آپ نے 10,000 روپے کی اس کی مدد کر دی، پھر آپ نے جب 15 رمضان کو حساب لگایا اور آپ نے حساب لگایا بھائی مجھے زکوٰۃ کی ٹوٹل رقم نکالنی ہے 40,000 روپے، جو 10 آپ پہلے دے چکے وہ ایڈوانس میں چلی گئی. اب باقی آپ کو 30 اور دینے ہوں گے بعد میں، تو زکوٰۃ کی رقم آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. البتہ حساب میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، حساب اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے ایک مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو غریب سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دے دیتے ہیں. ہم کو لگا، ہم نے تحقیق کی، ہاں زکوٰۃ جب بھی دیں تو خوب تحقیق کر کے اپنے اعتبار سے دیں، بھائی واقعی وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، مستحق ہے کہ نہیں ہے. تو اگر وہ مستحق ہے تو پھر آپ اس کو دیں. تحقیق ضرور کریں اپنے اعتبار سے. اور پھر اگر مان لیجیے آپ نے زکوٰۃ دی، تحقیق کی، آپ کو لگا مستحق ہے، آپ نے دے دی، لیکن بعد میں پتہ ہی چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو پھر جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. آپ کو مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں پائی جانی چاہیے. آپ اپنی پوری تحقیق کر لیں، سنتشٹ ہو لیں کہ ہاں یہ واقعتاً مستحق ہے. لیکن مان لیجیے آپ نے دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا، تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ایک مسئلہ اور اہم ہے، وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ جب ہم اپنی تمام چیزوں کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں، میرے پاس 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، 20 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ کا سامان میری دکان میں ہے، 30 لاکھ ہو گئے، اور میں نے 5 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے. تو یہ جو میں نے قرضہ دے رکھا ہے، اس قرضے کو بھی مجھے اس میں شامل کرنا ہے، انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جی ہاں. تو اگر جو قرضہ آپ نے دے رکھا ہے، جس پر آپ کا ادھار آ رہا ہے، وہ واپس دینے سے منع نہیں کر رہا ہے، آپ کو امید ہے کہ واپس مل جائے گا، تو آپ کو اس کی بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو 30 لاکھ آپ کی ہو گئے، 10 لاکھ کیش، 10 لاکھ کا پلاٹ، 10 لاکھ دکان میں سامان، اور 5 لاکھ جو آپ نے قرضہ دے رکھا ہے، یہ 35 لاکھ روپے آپ کو آپ کے پاس گویا کہ ہیں. تو آپ کو 35 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور قرضہ جو آپ نے دے رکھا 5 لاکھ، جتنے سال تک بھی وہ سامنے والے پر رہے گا، آپ کو ہر سال جو ہے اپنی زکوٰۃ میں اس کا حساب لگانا ہوگا. تو یہ کچھ اہم مسائل تھے زکوٰۃ کے. زکوٰۃ میں تو اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بنیادی اور ضروری مسائل تھے جو ہمارے خیال میں ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے. تو اب اگر کوئی اور اس طرح کی چیز ہو، اس طرح کا سوال آپ کا ہو، کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو، تو آپ ہمارے نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وقت ملنے کے اعتبار سے آپ کو جواب دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.